فاطمہ زہرا، فاطمہ زہرا، فاطمہ زہرا، سیدہ فاطمہ زہرا، سیدہ فاطمہ زہرا، سیدہ سید اللہ فی الارضین ولعنۃ اللہ علی اعدائهم اجمعین. اما بعد فقد قال اللہ الحکیم فی کتابہ الکریم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا وقودها الناس والحجارہ علیہا ملائکۃ غلاظ شداد لا یعصون اللہ ما امرهم. صلوات اللہم صلی علی محمد وآل محمد. یہ شہزادی کے فضائل میں ہے جو کچھ مشہور واقعات ہیں، کچھ احادیث ہیں اور آیات قرآنی ہے، ان کا تذکرہ کرنے کے بجائے براہ راست سیرت کو دیکھتے ہوئے اپنے آپ سے یہ سوال کیا جائے، اس شہزادی کی مختصر ترین زندگی، یہ روایت معتبر یہی بتاتی ہے کہ وقت شہادت شہزادی کی عمر صرف 18 سال تھی. 9 سال کی عمر میں شادی ہوئی تھی. 9 سال شادی سے پہلے کی زندگی ہے، 9 سال شادی کے بعد کی زندگی. اس مختصر سی زندگی عورتوں کے لیے تو قیامت تک جو مسائل پیش آ سکتے ان سب کا حل اور ان سب کے لیے کوئی نہ کوئی راہ ہدایت موجود ہے. لیکن مردوں کے لیے اس مختصر سے سیرت بہت سے اہم ترین مسئلے ایسے ہیں کہ جس سے عام حالات میں توجہ نہیں دی جاتی. سورہ تحریم کی کفایت کی تلاوت کی گئی. یہ وہ آیت ہے جو شہزادی کی سیرت کے اس ایک پہلو کو نمایاں کر رہی کہ جس کی شہزادی کے گھرانے کو قطعاً ضرورت نہ تھی، بلکہ ہمارے اور آپ کے لیے اہل بیت اطہار نے اپنے گھر کے ماحول کو ایسا بنایا. سورہ تحریم کی آیت جو آج کل اکثر تلاوت کی جاتی ہے، قرآن حکم دے رہا. 66واں سورہ ہے قرآن کریم کا. 28ویں پارے کے اختتام میں ارشاد ہو رہا کہ اے ایمان لانے والوں، بات کافروں سے نہیں ہو رہی، بات مشرکوں سے نہیں ہو رہی، خطاب منافقین کو نہیں کیا جا رہا، خاص مخاطب کر رہا ہے قرآن ایمان لانے والوں. اے ایمان لانے والوں، قوا انفسکم، بچاؤ اپنے آپ کو. بچانے کا حکم اسی وقت دیا جاتا ہے جب کوئی خطرہ ہو. اگر کوئی خطرہ ہی نہیں تو یہ کہنا کہ اپنے آپ کو بچاؤ، یہ کلام عربی قواعد کے اعتبار سے لفظ ہو جائے. یہ کلام اسی وقت بامانے کہ جب واقعاً کوئی خطرہ ہو پھر کہا جائے کہ اپنے آپ کو بچاؤ. وَأَهْلِكُمْ، اور خالی اپنے آپ کو نہیں بچانا، تمہاری ذمہ داری تمہارے اہل و عیال بھی ہے، ان کو بھی بچاؤ. اس چیز سے بچاؤ، نارن جہنم کی بھڑکتی ہوئی آگ سے. قرآن کریم نے ایک ایسے مسئلے کو حل کر دیا جو یہودیوں سے شروع ہوا اور صاحبان ایمان تک پہنچ گئے. سورہ بقرہ میں ارشاد ہو رہا کہ یہودی پکار کے یہ کہتے کہ لا تمسنا النار الا ایاما معدودات، ہمارا تو اللہ سے ایک ایسا رشتہ ہے، ایک ایسی دوستی ہے، ایک ایسا تعلق ہے کہ جہنم کی آگ ہمیں مس کر ہی نہیں سکتی سوائے چند دنوں. بہرحال یہودیوں نے تو پھر بھی اتنا خیال رکھا کہ یہ کہہ دیا کہ چند دن کے لیے جہنم کی آگ ہمیں مس کر سکتی. آپ کو ایسے صاحبان ایمان کی نظر آئی کہ جن کا عقیدہ یہ بن کے رہ گیا ہے کہ آتش جہنم ہمارے قریب ہی نہیں آ سکتی، ہم پر آتش جہنم حرام. اور قرآن کہہ رہا ہے کہ اے ایمان لانے والوں، تم کس خیال میں کھوئے ہوئے، کس غفلت میں مبتلا. یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اپنے آپ کو بھی بچانا ہے، اپنے گھر والوں کو بھی بچانا ہے جہنم کی آگ سے. اور بات مزید واضح کی جائے. اب دیکھیے قرآن اسی جہنم کی مزید تشریح کر رہا
جبکہ ضرورت نہیں ہے بظاہر، آیت یہاں مکمل ہو گئی، پیغام یہاں ختم ہو گئے، لیکن جہنم کا تصور بھی ذہن میں واضح کیا جائے۔ وقودها الناس والحجارہ، یہ جہنم ہے کیا چیز؟ یہ آیت مکے میں نازل نہیں ہوئی، یہ آیت اسلام کے ابتدائی دور میں نازل نہیں ہوئی کہ یہ کہا جائے کہ ابھی لوگ واقف ہی نہ تھے جنت و جہنم سے تو ان کو ذہنی تربیت کے لیے قرآن یہ منظر بھیج رہا۔ جی نہیں، یہ آیت پیغمبر اسلام کی زندگی کے بالکل آخری سالوں میں واقع ہوئی۔ یہ اس وقت اس آیت کی ابتدائی میں ایک واقعہ جب پیغمبر اسلام کا اپنی بعض ازواج سے ایک اختلاف ہوا اور وہ واقعہ پیغمبر کے انتقال سے صرف 2 سال پہلے پیش آیا۔ یہ بالکل آخری سوروں میں سے ایک سورہ، اور اس میں جہنم کی تصویر کھینچی جا رہی فقط اس لیے کہ مدینے میں جانے کے بعد کیونکہ بہت سے ایسے مسلمان تھے جنہیں بغیر کسی زحمت اور منت کے بیٹھے بٹھائے اسلام مل گیا، تو اب یہ تصور آ گیا کہ نہ ہمارے لیے کوئی عذاب ہے، نہ ہمارے لیے کوئی دین ہے، نہ ہمارے لیے کوئی جہنم۔ قرآن اس غلط خیال کو نکالنے کے فقط اتنا ہی کہہ کے خاموش نہیں ہوا بلکہ مزید تشریح کر رہا۔ وقودها الناس والحجارہ، ہے کیا چیز جہنم؟ وہ چیز ہے کہ جس میں انسان اور پتھروں کو جلایا جاتا۔ عربی ماحول کے اعتبار سے اور عربی محاورے کے اعتبار سے اگر کوئی آگ پتھر کو جلا پتھر کو پگھلا دے تو اس آگ کو سب سے بڑی آگ سمجھا جاتا۔ تو پتھر کا تذکرہ اسی لیے کیا جا رہا کہ یہ خیال کرنا کہ تمہارا جسم اس آگ میں جلنے والا جس کا درجہ حرارت اتنا زیادہ ہوگا کہ پتھر اس میں پگھل جائے۔ اور پھر مزید تاکید علیہ ملائکہ، ایسا بھی نہیں کہ اس جہنم کو خدا نے کھلا چھوڑ دیا کہ جو چاہے بھاگ نکلے، جو چاہے فرار اختیار کرے، نہیں، اس کی نگرانی کے اوپر فرشتے مقرر کیے گئے تاکہ بھاگنے کا اور فرار کرنے کا تصور بھی ذہن میں نہ آنے پائے۔ اور دیکھیے اتنا کہہ دینے سے بھی بات مکمل ہو جاتی، مگر قرآن اب فرشتوں کی بھی تعریف کر رہا ہے۔ کیسے فرشتے؟ یہ کوئی عام فرشتے نہیں، ملائکۃ غلاظ شداد، یہ انتہائی سخت اور انتہائی شدید فرشتے، لا یعصون اللہ ما امرہم، اور یہ جو بھی ان کو حکم خدا مل جائے اس کی ذرہ برابر مخالفت نہیں کرتے۔ کہ اگر کوئی یہ سوچے کہ وہاں جاؤں گا ہاتھ پاؤں جوڑنے سے، گریہ وزاری کرنے سے، فرشتوں کی خوشامد کرنے سے ذرا کچھ نرمی آ جائے گی، جیسے دنیاوی قید میں ہوتا کہ حاکم نے تو حکم جاری کیا کہ اسے سخت ترین قید دے دو، لیکن اگر نگران، اگر زندانی، اگر قید خانے کا داروغہ ذرا رحم کھا لے تو حکم حاکم کے اندر بھی سہولت مل جانے کے امکانات ہوتے، مگر نہیں۔ ملائکۃ غلاظ، رحمت کے فرشتے نہیں ہیں، انتہائی سخت فرشتے، شداد، انتہائی شدید فرشتے، لا یعصون اللہ ما امرہم، حکم خدا کی ذرہ برابر نافرمانی نہیں کیا کرتے۔ ایسی سخت ترین جہنم جس کا درجہ حرارت بھی تم نے دیکھا، جس کی نگرانی کے بارے میں بھی تم نے سنا، اور جس کے نگران کی فطرت اور ان کی نفسیات کو بھی تم نے مشاہدہ کیا۔ اب یہ بتاؤ کہ جب اس آتش جہنم میں جلایا جائے گا تو تم پہ کیا گزرے گی؟ تو اے ایمان لانے والوں، اس فرصت کو غنیمت جانو، ابھی موت کا فرشتہ نہیں آیا، ابھی بارگاہ الہی سے بلاوا نہیں آیا، ابھی وقت ہے تمہارے پاس، اپنے آپ کو بھی اس سے بچا سکتے ہو اور اپنے اہل و عیال کو بھی۔ یہاں پہ جو دوسری بڑی غلطی صاحبان ایمان سے ہو جاتی، پہلی غلطی جس کا میں نے ابتدا میں سرسری تذکرہ کر دیا کہ اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بالکل معاف اور بری سمجھنا، دوسری غلطی جو ہو جاتی ہے وہ یہ کہ اگر کوئی شخص خود دیندار بن جاتا کہ نہیں، ہمیں عذاب خدا سے اپنے آپ کو بچانا، ہمیں جہنم سے اپنے آپ کو بچانا، تو آپ دیکھیں گے کہ اکثر لوگوں کا ایمان ان کی ذات تک محدود ہو کے رہ جاتا۔ ایسے مومن آپ کو بہت کم نظر آئیں گے جو اپنے گھر والوں کو اور خصوصاً اپنے اہل و عیال کو بھی جہنم کی اس آگ سے بچانے کی فکر کریں کہ جس سے وہ اپنے آپ کو بچانے کی فکر کر رہے۔ یہ کتنا تضاد ہے فطرت انسانی میں کہ اگر کسی انسان کا بچہ دنیاوی اعتبار سے کسی تکلیف میں، مصیبت میں، پریشانی میں مبتلا ہو جائے، یہ کتنے تعجب کی بات ہے
کہ اگر اس کی کسی ماں کی آنکھ کے سامنے اس کے بچے کو کوئی چوٹ لگ جائے، پاؤں میں کانٹا بھی چبھ جائے تو وہ تڑپ اٹھتی ہے اور بلبلا جاتی ہے. لیکن جب جہنم کا تذکرہ ہو رہا، جب عذاب آخرت کا تذکرہ کیا جا رہا، یہ بات اس باپ سے ہو رہی، یہ بات اس ماں سے ہو رہی کہ جسے ان چیزوں پر اعتقاد، جسے معلوم ہے کہ یہ ساری چیزیں گناہگار کا انتظار کر رہی، لیکن جب اپنی اولاد کی بات آتی تو دنیاوی تکلیف میں تو تڑپ اٹھنے والے اور یہ خیال کرنے والے کہ کاش یہ تکلیف یا یہ چوٹ ہمیں لگتی ہمارا بیٹا محفوظ رہ جاتا، مگر آخرت بنانے کے لیے اور عذاب آخرت سے بچانے کے لیے کوئی انتظام نہیں کیا جا رہا ہے. اور غالباً یہ وہ اہم ترین درس تھا کہ اپنی اولاد کی فقط دنیا ہی نہ بناؤ بلکہ اس سے زیادہ اہم جو آخرت ہے اس آخرت کا انتظام کرو. شاید یہ وہ اہم ترین درس تھا جسے دینے کے لیے ہم نے اپنی آنکھوں سے تاریخ کے اور آپ پر یہ واقعات پڑھے کہ جو ایک عام گھرانے میں پیش آئے تو تعجب نہیں ہوتا، لیکن جب ہم فاطمہ کے گھرانے کو دیکھتے ہیں تو حیرت ہو جاتی ہے. ایسا گھرانہ جس میں سب معصوم ہے، کوئی غیر معصوم ہے ہی نہیں. اگر زینب و ام کلثوم کا تذکرہ بھی ہے تو فقط اس اعتبار کے ساتھ کہ ٹھیک ہے فقہی اصطلاح میں وہ غیر معصوم صحیح، لیکن تمام علماء نے یہ تو لکھا ہے کہ شبہ معصوم ہے. ایک ایسا گھرانہ، وہاں کا ماحول، اور اس کے باوجود ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اس گھرانے کے اندر اپنی اولاد کی تربیت کے لیے اور اپنی اولاد کی آخرت کے لیے وہ انتظامات کیے جا رہے ہیں. یہ گناہگار گھرانے میں نظر آئے تو تعجب نہیں ہوتا. معصوم گھرانہ اور عام معصوم بھی نہیں. دیکھیے معصوم گھرانے اور بھی گزرے ہیں انبیاء کی تاریخ میں، مگر فاطمہ کا گھر اور خاندان تو عجیب انداز کا گھر تھا کہ یہاں پہ جو آتا کیسا ہی آنے والا کیوں نہ ہو مگر کس منزلت میں پہنچ جاتا. کبھی ہمارے سامنے وہ روایت آتی کہ جس میں ہم دیکھتے ہیں کہ ایک ایسا شخص جو ظاہری اعتبار سے اس گھرانے سے سب سے زیادہ دور ہو سکتا ہے اس زمانے کے ماحول میں، عرب کے ماحول میں. جیسے آج ہم چاند اور سورج اور مریخ اور مشتری کی بات کرتے اس لیے کہ دنیا اتنی ترقی کر گئی، فاصلے اتنے سمٹ گئے، مگر 1400 سال پہلے عجم کا علاقہ دور دراز کا علاقہ سمجھا جاتا تھا. یہ کیسا گھرانہ کہ اگر عجم سے ایک شخص چل کے آتا اور اس گھرانے سے ملحق ہو جاتا تو سلمان اور بننا اہل البیت کی سند پاتا. یہ کیسا گھرانہ، ایک حبشی غلام جس کی ساری زندگی شرک و بت پرستی میں گزری، جب اس گھرانے سے وفاداری کا عہد کرتا تو وہ منزلت ہو جاتی کہ تمام صحابہ مدینہ حتیٰ یہ کہ وہ خلفائے راشدین بھی سیدنا بلال ہمارا آقا بلال کے علاوہ بلال کو کسی اور لفظ سے خطاب نہیں کرتے. یہ کیسا عجیب گھرانہ کہ جہاں آنے کے بعد انسان اس منزلت میں پہنچ جاتا کہ جب پیغمبر اسلام ایک صبح خانہ فاطمہ میں داخل ہوئے تو دیکھا کہ فضہ جو ابھی کچھ ہی عرصے پہلے اس گھرانے سے متصل ہوئی، جناب فضہ ہمیشہ اس منزلت پر نہیں تھی کہ جو ہم تاریخ کے اوراق میں پڑھتے. ابتدائی زمانے میں جب فضہ آئی تو انہیں اندازہ نہیں تھا کہ میں کس گھرانے سے ملحق ہونے جا رہی. فضہ کئی گھرانے دیکھے، ہندوستان کی شہزادی، حالات کی گردش انہیں حبشہ کی شہزادی بنا دیتی، مگر اس کے بعد حالات پلٹتے اور وہ کنیز بن کے کئی گھرانوں میں سے ہوتی ہوئی آل محمد کے گھر میں آتی. اور فضہ کا مشاہدہ یہ کہ شریف سے شریف گھرانہ بھی ہو مگر کنیز اور غلام ان کے یہاں وہی حیثیت رکھتے ہیں کہ جو گھر میں پلے ہوئے جانور کی حیثیت ہوا کرتی. لیکن اس گھرانے میں جب فضہ آتی تو ایک نیا ماحول دیکھا، ایک عجیب ماحول دیکھا. آج پیغمبر اسلام صبح کے وقت خانہ فاطمہ میں داخل ہوئے تو دیکھا کہ فضہ بڑی فکر و پریشانی کے عالم میں بیٹھی ہوئی، اور اس لیے بیٹھی کہ آج وہ دن ہے کہ گھر کا کام فاطمہ زہرا کو کرنا، شہزادی گھر کے کاموں میں مصروف ہے، اور فضہ کو آج بستر میں بیٹھ کے آرام کرنا ہے اس انداز سے کہ جب کھانا تیار ہوگا تو فاطمہ خود لے کے فضہ کے پاس آئے گی. آج باری ہے فاطمہ کی، آج آرام کا دن ہے فضہ کے لیے. تو پیغمبر اسلام نے دیکھا کہ فضہ ذرا پریشانی کے یا فکر کے عالم میں مبتلا. پیغمبر اسلام نے سوال کیا فضہ کیا بات ہے؟ یہ پیغمبر اسلام کی ذمہ داری. پیغمبر اسلام ظاہری طور پر بھی حاکم مدینہ جناب فضہ کو خانہ فاطمہ میں بھیجنے کا حکم پیغمبر نے دیا. جتنے غلام اور کنیزے مدینے میں آتے ان سب کی تقسیم اللہ کا رسول کرتا. تو فضہ کو اپنی بیٹی کے گھر میں پیغمبر نے بھجوایا. لیکن جب دیکھا کہ فضہ پریشان لگ رہی یا فکر مند لگ رہی تو پیغمبر نے ایک سوال کیا اپنی ذمہ داری کے اعتبار سے
کہ اے فضہ کیا تمہیں یہاں کوئی زحمت ہے, کوئی مصیبت ہے, کوئی پریشانی, تو اس گھر کو بدل دیا جائے. فضہ گھبرا کے کہتی ہے اللہ کے رسول یہ آپ نے کیا کہہ دیا؟ پیغمبر نے کہا تم خاموش, تو اسی طرح بیٹھی اسی انداز سے چپ چاپ خاموش کسی سوچ میں گم. تو کہا اللہ کے رسول میرے ذہن میں بس ایک ہی خیال آ رہا کہ میں کتنی خوش قسمت کہ کیسی ادنا کنیز تھی, اور آج اس منزل پر پہنچ چکی کہ جب صبح کو میری آنکھ کھلتی تو ایک طرف سے میرا مولا آ کے مجھے کہتا ہے کہ بہن فضہ میرا سلام لو, ایک طرف سے شہزادی آتی ہے بہن میرا سلام قبول کرو. حسنین آتے ہیں اور آ کر کہتے ہیں اماں فضہ ہم تمہیں سلام کرنے کے لیے آئے ہیں. ارے اس کے بعد کیا فضہ کو کسی جنت کی ضرورت و حاجت رہ گئی ہے؟ میں سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ ایک کنیز اور کبھی اس منزلت میں پہنچ جائے گی کہ حسنین آ کے سلام کرتے ہیں اماں ہم تمہیں سلام کرنے کے لیے آ رہے ہیں. ایسا گھرانہ, اور یہی سبب, اب دیکھیں یہ فضہ کی زندگی کا ابتدائی مرحلہ, یہی سبب کہ فضہ نے پہلی مرتبہ اس مخصوص علم کو استعمال کیا کہ جو پہلے زمانے میں شہزادوں اور شہزادیوں کو سکھایا جاتا تھا, عام افراد کو نہیں, کہ کبھی اگر حالات بدلے, انقلاب زمانہ انہیں شاہی محل سے نکال کے جھوپڑیوں تک لے جائے, تو ان کے پاس وہ علم ہو جس کی مدد سے یہ اپنی زندگی بہرحال گزار سکیں, جسے علم کیمیا کہا جاتا, یعنی عام دھات کو سونا بنانے کا علم. اب تاریخ کہتی کہ فضہ کے پاس یہ علم تھا, اور کتنے ہی گھرانوں سے گزر کے فضہ آئی, لیکن آج تک کبھی کسی گھرانے کے حالات میں فضہ نے توجہ نہیں دی, اس لیے کہ ہر جگہ خود فضہ پہ ظلم ہو رہا, ہر جگہ خود فضہ کو کنیز سمجھا جا رہا, ہر جگہ تمام گھر کا غصہ اسی کنیز پہ نکالا جاتا. مگر یہ پہلا گھرانہ کہ فضہ جس نے کبھی خود اپنی ذات کے لیے اس علم کو استعمال نہیں کیا, ایک مرتبہ تڑپ اٹھی, ایک مرتبہ پریشان ہو گئی جب فضہ نے دیکھا کہ یہ کیسا گھرانہ کہ پیغمبر اسلام, یہ جتنی روایتیں میں پڑھ رہا ہوں ان میں سے زیادہ تر روایتیں بہار الانوار کی 10ویں جلد میں, کہ جس کا اردو ترجمہ بھی ہو چکا ہے, علامہ مجلسی نے نقل کیا. تو ایک مرتبہ پیغمبر اسلام بیٹی کے گھر میں داخل ہوئے, بیٹی باپ کے استقبال کے لیے آگے بڑھی, مگر چند ہی قدم آگے گئی تھی کہ غش کھا کے زمین پہ گر پڑی. پیغمبر اسلام, ہر باپ اپنی بیٹی سے محبت کرتا, مگر پیغمبر کو اپنی اس بیٹی سے کتنی محبت, ہر صاحب ایمان واقف. پیغمبر اسلام گھبرا گئے, میرا موقع تو کھیت میں کام کرنے کے لیے گھر سے باہر گیا. پیغمبر اسلام گھبرا گئے, باپ بیٹی کے قریب بیٹھا, بیٹی غشی کے عالم میں ہے. جب پانی چھڑکا گیا اور فاطمہ کو ایک مرتبہ ظاہری اعتبار سے غشی کی کیفیت دور ہوئی, آنکھیں کھولی, گھبرا کے اٹھ بیٹھی, بابا کو سلام کیا. باپ کہتا فاطمہ بیٹی یہ تیری کیا حالت و کیفیت؟ اب فاطمہ کیا جواب دے, غلط بیانی کر نہیں سکتی ہے, اس لیے کہ صدیقہ طاہرہ اور صحیح کیفیت بیان نہیں کی جا رہی, اس لیے کہ بات ایسی. پیغمبر اسلام نے دوبارہ تکرار کیا اپنے سوال کو, فاطمہ خاموش. تیسری مرتبہ بڑے عجیب انداز سے کہا فاطمہ تمہیں میرے حق کی قسم بتاؤ تو صحیح کیا بات. اب فاطمہ زہرا خاموش رہے تو کیسے رہے, پیغمبر اپنے حق کا واسطہ دے رہے. ایک مرتبہ سر جھکا کے کہا تو صرف اتنا کہا بابا گزشتہ چند دنوں سے مدینے کے حالات کچھ ٹھیک نہ تھے, جس کے نتیجے جو کام ہے مدینے میں وہ کم ہو گیا. روزانہ علی گھر میں جو پیسے لے کے آتے اب وہ اتنے کم ہو گئے ہیں کہ سارے گھر کی خوراک کے لیے مناسب نہیں. فاطمہ شوہر اور بچوں کو کھانا تیار کر کے دے دیتی, مگر 8 پہر 8 وقت گزر چکے ہیں فاطمہ پر فاقے کے عالم میں. اب اس وقت ظاہری اعتبار سے شہزادی خش کھا کے گر پڑی, فقط کمزوری کی وجہ سے. پیغمبر کی آنکھوں میں آنسو, وہ باپ کے جو سرور کائنات ہے ایک مرتبہ خالی اشارہ کر دے تو کون سی نعمت ہے جو اس گھرانے میں نازل نہیں ہوگی. مگر پیغمبر اسلام کو بھی ایک درس یہ بھی دینا تھا کہ ظاہری اعتبار سے جب زندگی گزارنا ہے دائرہ شریعت کے اندر, دیکھیں پیغمبر نے معجزات کے سہارے زندگی نہیں گزاری تاکہ کل کوئی یہ نہ کہہ دے کہ بھائی وہ تو رسول اور امام تھے, وہ تو اس طرح زندگی گزار سکتے تھے, ہمارے لیے کہاں ممکن ہے. نہیں, اپنے معیار کو اس سطح پہ لے کے آ گئے کہ عام سے عام مومن بھی اگر اتباع کرنا چاہے تو اس کے لیے کوئی زحمت و پریشانی نہ ہو. اگر پیغمبر اس وقت معجزہ دکھا دے, پیغمبر اس وقت معجزے کے ذریعے ہر نعمت کو اس گھر میں نازل کر دے, تو اس گھرانے
کا کیا ہوگا کہ جسے حالات زمانہ کبھی اتنا ہی غریب بنا دیں گے جتنا اس وقت یہ گھرانہ ہے، وہ کس طریقے سے صبر کر سکے گا؟ وہ تو یہی کہے گا کہ اللہ کے رسول نے معجزے سے اپنی بیٹی کی غربت کو دور کر دیا ہے، ہمارے پاس طاقت موجودہ نہیں ہے تو ہم حرام کے راستے پہ قدم رکھ سکتے ہیں، ہم حکم شریعت توڑ سکتے ہیں۔ پیغمبر نے کہا کہ نہیں، معجزے کی طاقت کو استعمال نہیں کیا جا رہا تاکہ قیامت تک کوئی مومن یہ کہے کر کبھی حرام کے راستے پہ قدم نہ بڑھائے کہ اگر حرام نہ لے تو گھر میں فاقہ ہو جاتا ہے۔ ایسا فاقہ تو نہ ہوگا جیسا فاقہ فاطمہ کے گھر میں ہو رہا ہے۔ اب یہاں پر ایک بات میں اور کہہ دوں، اس لیے کہ یہ بات ان چند جملوں میں سے ہے کہ جو بار بار ہر شخص کو سننا، میں نے پہلے بھی کبھی عرض کیا ہوگا۔ ایک بات میں اور کہہ دوں کہ پیغمبر اسلام ایک مرتبہ ایک سوال کرتے ہیں کہ فاطمہ بیٹی جب تیری یہ کیفیت تو تو نے شوہر کو کیوں نہیں بتایا؟ کہا بابا جس وقت میری رخصتی کا وقت تھا اور آپ میرے کمرے میں آئے تھے تو سر پہ ہاتھ پھیر کے ایک جملہ کہا تھا، فاطمہ بیٹی میں نے تیری شادی اس سے کی ہے جس کے پاس اگر تو دنیا کی دولت ڈھونڈے گی تو نہ ملے گی، مگر تیرے باپ کے بعد وہ کائنات کا افضل ترین شخص ہے۔ بیٹی اپنے شوہر سے کوئی ایسی فرمائش نہ کرنا جسے وہ پورا نہ کر سکے اور اس کے دل کو تکلیف پہنچے۔ تو میں نے عہد کیا تھا کہ آج کے بعد میں اپنے شوہر سے کسی قسم کی کوئی فرمائش نہ کروں گی۔ باپ نے تو صرف اتنی پابندی لگائی کہ ایسی فرمائش نہ کرنا جو شوہر کی استطاعت سے باہر ہو، اور بیٹی ایسی فرما بردار کہ بابا میں نے کہا اپنی زبان سے میں کبھی کوئی خواہش ظاہر نہ کروں گی۔ یہ ان والدین کے لیے ایک نصیحت ہے جو ذرا ذرا سے اختلافات پر اور شوہر کی ظاہری حالت کے ذرا سے بدل جانے پر، وہ سہولتیں اور عیش و آرام نہ ملنے پر اپنی بیٹی کو گھر میں بٹھا لیا کرتے ہیں، جو اپنی بیٹی کو درس یہی دیا کرتے ہیں کہ تمہارا ہم سب سے زیادہ ہے۔ خبردار کبھی اپنے شوہر کو نہ اس کی ماں کے قریب جانے دینا نہ اس کی بہنوں کے۔ کتنا بڑا درس پیغمبر اسلام دے رہے ہیں کہ بیٹی کو یہ تربیت دے کے رخصت کرنا ہے کہ وہ حالات کو دیکھ کے، جانے والے خاندان کے ماحول کو دیکھ کے اپنے آپ کو بدلے۔ تو ایسا گھرانہ جب فضا اس گھرانے میں آئی تو تڑپ تڑپ اٹھتی ہے، ارے یہ عجیب گھرانہ ہے کہ اتنے وقت کا یہاں فاقہ ہوتا اور کوئی کسی سے شکوہ بھی نہیں کرتا، حتیٰ یہ کہ بچے بھی یہاں نہ ماں کے دامن کو پکڑے نہ باپ کے دامن کو تھامے۔ فضا کا دل ٹکڑے ٹکڑے ہونے لگا۔ ایسا گھرانہ جس نے ہمیں اتنی شرافت دی ہے، فضا اس قابل ہے کہ اس کی مدد کر سکتی ہے۔ ایک مرتبہ مولا کی خدمت میں پہنچی، وقت وہ ہے کہ سارا دن میرا مولا محنت کرنے کے بعد مصلی پہ بیٹھا ہے اور جو مختصر سا جو کچھ بھی آج مختصر سا کھانا تیار ہو سکا وہ بچوں کو دیا گیا ہے۔ ایک مرتبہ فضا نے سونے کا ایک ٹکڑا مولا کی خدمت میں پیش کیا، مولا میرا دل آپ کے گھرانے کی حالت کو دیکھ کے تڑپا جا رہا، میں جو مدد کر سکتی ہوں وہ حاضر۔ ایک مرتبہ علی نے سر اٹھایا، فضا یہ کیا ہے؟ کہا مولا مجھے وہ علم سکھایا گیا تھا جب میں شہزادی تھی، آج تک میں کتنے ہی گھرانوں سے گزری، وہاں پہ زحمتیں اور پریشانیاں بھی میں نے دیکھی، مگر اس علم کو کسی کے سامنے ظاہر نہ کیا، مگر مجھ سے اب آپ کے گھرانے کی یہ حالت نہیں دیکھی جاتی ہے۔ میرے مولا نے ایک مرتبہ جواب دیا، فضا اسے واپس لے جاؤ، ہمیں اس کی ضرورت نہیں ہے۔ فضا کو ابھی حقیقتیں بتانا مناسب نہیں ہے، اس لیے میرا مولا منع کر رہا۔ فضا نے دوبارہ اصرار کیا، کہا مولا اگر آپ اپنے لیے نہیں لیتے ہیں تو مجھ سے حسنین اور زینب کی بھوک اور پیاس نہیں دیکھی جاتی ہے، ان بچوں ہی کی خاطر اسے لے لیجئے۔ میرا مولا ایک مرتبہ پھر فضا کو دیکھتا ہے، فضا شاید تمہارا یہ خیال کہ ہم جس حالت میں ہیں یہ کسی مجبوری کی وجہ سے ہے، بس ایک مرتبہ یہ دیکھو۔ میرے مولا نے اشارہ کیا، مصلی کو ایک مرتبہ ذرا سا اٹھایا اور فضا نے ایک عجیب منظر دیکھا، زمین شق ہو چکی ہے اور سونے کا دریا بہتا چلا جا رہا ہے۔ فضا اگر ہم اشارہ کر دیں تو اس زمین کا ذرہ ذرہ سونا بن جائے، لیکن ہم مجبوری کی حالت میں گزارا نہیں کر رہے، ہم اپنے پروردگار کے حکم پر راضی ہے، وہ جس حالت میں ہمیں رکھے اسی حالت میں ہم رہنا چاہتے ہیں۔ اور یہ فقط آل محمد ہی کا طریقہ نہیں، اپنے ماننے والوں کو بھی یہ طریقہ بتایا گیا۔ اس موقع پر ہمیشہ میں اس ایک واقعے کو آپ کو یاد دلا دیتا ہوں، شاید کبھی گفتگو ہوئی ہو اس عنوان پر بھی، مگر یاد کر لیجئے ایک مرتبہ پھر وہ ایک واقعہ جو میں ہمیشہ سنایا کرتا ہوں کہ آل محمد جن زحمتوں کا، جن مصیبتوں کا، جن امتحانات کا مقابلہ کر رہے ہیں،
یہ فقط اور فقط پروردگار کی خوشی کی خاطر ہے. اسی لیے تو ہمارے سامنے وہ روایت بھی آتی جو میں نے بہت پڑھی لیکن میں مختصر کر دیتا ہوں کہ جب خیبر کا قلعہ فتح ہوا اور مال غنیمت مسلمانوں میں تقسیم ہوا تو خیبر کا قلعہ وہ جس کے بارے میں روایت یہ ہے کہ کم سے کم پیغمبر اسلام کے ظہور سے 1500 سال پہلے سے وہاں پہ خزانہ جمع کرنا شروع کر دیا گیا تھا. سونا، چاندی، کنیزیں، غلام، درہم، دینار، گھوڑے، تمام کے تمام ظاہری اعتبار سے جو قیمتی اثاثے وہ سب کے سب خیبر کے قلعے میں تھے. جب خیبر کا قلعہ فتح ہوا تو یہ ہزاروں سال کی دولت مسلمان مجاہدین کو ملی تھی. اتنی کثیر تعداد میں کہ یہ جملہ میں نے اکثر پڑھا کہ یہ مجاہدین خیبر جب انتقال کرتے ہیں اور ان کی جائیداد ان کی اولاد میں تقسیم ہوئی تو سونے کے اتنے بڑے بڑے ٹکڑے ہر ایک کو ملے تھے کہ کلہاڑی کی مدد سے اس سونے کے ٹکڑوں کو کاٹا گیا تھا. ایک ایک مجاہد کو اتنا سونا ملا. اندازہ کریں وہ کیا مقدار ہوگی کہ کلہاڑی کی مدد سے سونے کے ٹکڑوں کو کاٹا جا رہا. اس حالت میں، اس کیفیت میں مدینے میں پہلی مرتبہ خوشحالی آئی. جب یہ مجاہدین واپس آ رہے تو دامن میں بھر بھر کے یہ دولت لے کے آ رہے. اس سے پہلے مدینے میں ایک عام ماحول ہی غربت کا تھا. اکثر لوگ فاقے سے رہا کرتے تھے اور حالت یہ تھی کہ خیبر سے کچھ پہلے جنگ خندق ہوئی. جنگ خندق میں مسلمان بھوک کی شدت سے اتنے بے چین تھے کہ پیٹ میں پتھر باندھنا پڑتے تھے. اور اگر کسی نے پیغمبر سے شکوہ کر لیا اور پیغمبر نے کرتا اٹھا کے اپنے شکم کی حالت دکھائی تو سب نے دیکھا کہ آپ مسلمان کے پیٹ میں اگر ایک پتھر بندھا ہے تو پیغمبر کی شکم میں 2 پتھر بندھے ہوئے ہیں. یہ خیبر سے کچھ پہلے کی بات، جنگ خندق کی بات ہو رہی ہے. تو خیبر تک مسلمانوں میں عام حالت غربت کی ہے. کئی وقت گزر جاتے ہیں کہ غذا پوری نہیں ملا کرتی ہے. کئی مہینے گزر جاتے ہیں کہ وہی پیوند لگے ہوئے کپڑے لوگوں کو پہننا پڑتے ہیں. انسان اپنی مصیبتیں پھر بھی برداشت کر لیتا مگر اولاد ایک ایسی کمزوری ہے کہ جس کے بعد پھر انسان کی ہمت جواب دی جاتی ہے. کتنے ہی ایسے لوگ آپ معاشرے میں دیکھیں گے کہ جب تک اپنا مسئلہ تھا انہوں نے معاشرے کا مقابلہ کیا، اپنے آپ کو حرام سے بچایا. لیکن جب اولاد کی بات آ گئی اور یہ دیکھا کہ دوسروں کے بچے اتنی اچھی زندگی گزار رہے، ہم حرام و حلال کے چکر کی وجہ سے، ہم خمس و زکات کی پابندی کی وجہ سے اپنے بچوں کو سہولتیں نہیں دے پا رہے ہیں تو کتنے سالوں تک معاشرے کا مقابلہ کیا مگر اولاد ایسی کمزوری کہ پھر ہتھیار ڈالنا ہی پڑ جاتے ہیں. آج مدینے کے اندر مدینے کی تمام مائیں، مدینے کے تمام باپ یہ منظر دیکھ رہے ہیں کہ ہمارے بچوں کو پہلی مرتبہ ان کی دل پسند غذا پیٹ بھر کے مل رہی ہے اور ان کا پسندیدہ لباس پہننے کو مل رہا ہے. تاریخ کے اوراق پر نہیں ہے لیکن بعض علماء نے لکھا ہے کہ مدینے کے ماں اور باپ ہاتھ پھیلا پھیلا کے دعائیں دے رہے تھے فاطمہ اور فاطمہ کے گھرانے کو. علی کی تلوار نے خیبر کو فتح کیا ہے. ہائے فاطمہ کا کتنا بڑا احسان ہے، ہائے علی کا کتنا بڑا احسان ہے. آج ہمارے بچوں کو دل بھر کے کھانا ملا، آج ہمارے بچوں کو بہترین لباس ملا. سارے مدینے میں دعائیں دی جا رہی ہیں اور ہر گھر میں عید کا منظر ہے. خانہ فاطمہ کے دروازے پہ فاطمہ بھی اپنے شوہر کا انتظار کر رہی ہے. ہر ایک کے شوہر گھر آ گئے، فاطمہ کا شوہر ابھی گھر نہیں آیا. فاطمہ بڑی بے چین ہے، فاطمہ بڑی بے تاب ہے. ارے یہ بے چینی کس لیے؟ کیا اس دولت دنیا کے لیے آج رسول کی بیٹی بھی بے چین ہو گئی جس نے مدینہ کی ساری عورتوں کو تڑپا دیا تھا؟ کیا آج بار بار فاطمہ کا مصلی چھوڑ کے دروازے پہ آنا فقط اس انتظار میں ہے کہ دیکھوں تو صحیح میرا شوہر کتنا سونا لے کے آتا ہے، میرا شوہر کتنا اثاثہ لے کے آتا ہے، میرا شوہر اپنے بچوں کے لیے کیا لے کے آتا ہے؟ یہ فاطمہ پہلی مرتبہ ہم کو نظر آیا کہ مصلی سے بار بار دروازے پہ جاتی ہے، واپس آتی ہے، جاتی ہے، واپس آتی ہے. کیا رسول کی بیٹی کا معیار بھی ایک مرتبہ بدل گیا؟ مگر نہیں، ہمیں پتا چلا کہ فاطمہ کی بے چینی کس لیے ہے. روایت یہ بتاتی ہے کہ جیسے ہی میرے مولا نے گھر میں قدم رکھا ایک مرتبہ فاطمہ آگے بڑھی اور ایک سوال کیا، اے ابو الحسن آپ کیا لے کے آئے ہیں؟ ایک سوال کیا جا رہا. یہ سوال کیوں کیا جا رہا اس کی مصلحت ابھی پتا چلے گی. آپ کیا لے کے آئے؟ اور ایک مرتبہ میرے مولا کا سر جھکا ہوا ہے.
میرا مولا سر جھکا کے کہتا ہے بنت رسول مجھے ملا تو بہت کچھ تھا جو سب کو ملا والی کو بھی ملا، لیکن جس وقت میں خیبر سے مدینے میں داخل ہوا باقی جتنے بھی مجاہدین تھے وہ تو دوڑ کے بازاروں میں گئے سامان خریدا اور گھروں کی جانب آئے، لیکن جیسے ہی میں مدینے میں داخل ہوا تو مدینے کے اطراف میں جو محلے تھے خصوصاً قبا کی بستی جہاں پہ ہے، جہاں مسجد قبا، یہ علاقہ ایسا کہ جنگ بدر و احد و خندق میں جتنے مسلمان مجاہدین شہید ہوئے ان کی بیوائیں وہاں رہتی ہیں، ان کے یتیم بچے وہاں رہتے ہیں۔ جیسے ہی میں وہاں مدینے میں داخل ہوا، اب ذہن میں رکھیے گا کہ یہ جو یتیم بچے ہیں، یہ جو بیوہ عورتیں ہیں، ان کے شوہر تو پہلے ہی اسلام پہ اپنی جان قربان کر چکے ہیں، آج ان کے گھر میں کوئی نہیں آنے والا ہے، یقیناً پیغمبر مدینے پہنچ کر ان کو بھی کچھ حق دیں گے، لیکن آج کا دن جب سارا مدینہ خوشی منا رہا ہے، وہ انتہائی حسرت و بے کسی کے ساتھ دروازوں پہ کھڑی ہوئی مجاہدین کو واپس آتے دیکھ رہی ہے، اور اس منظر میں کہ ہر آدمی اپنے بچوں کے لیے تحفے لے کے آ رہا ہے، میرا مولا کہتا ہے بنت رسول جیسے ہی میں نے مدینے میں قدم رکھا اور قبا کی بستی کی وہ بیوہ عورتیں، وہ یتیم بچے میرے سامنے آ گئے، میں نے وہ سارا کا سارا اپنا حصہ ان میں تقسیم کر دیا، میں حسن کے لیے کچھ نہ لا سکا، میں حسین کے لیے کچھ نہ لا سکا، میں زینب کے لیے کچھ نہ لا سکا، اور فاطمہ زہرا ایک مرتبہ یہ جواب سنتے ہی واپس مسلح پہ گئی۔ یہ فاطمہ کا جواب بارگاہ الہی میں جملہ، پروردگارا میں شکر کا سجدہ تیری بارگاہ میں انجام دیتی ہوں کہ جس دولت سے میں ڈر رہی تھی وہ میرے دروازے میں داخل نہ ہونے پائی۔ پتا چلا فاطمہ جو بار بار تڑپ کے جاتی تھی وہ اس لیے نہیں کہ میرے بچوں کے لیے کچھ آئے، وہ اس لیے کہ فاطمہ کو پتا ہے یہ دولت دنیا کے ساتھ کتنی خرابیاں لے کے آتی ہے۔ فاطمہ اس دولت دنیا کو اپنی دہلیز کے اندر آنے کی اجازت دینے کو تیار نہ تھی، جب دیکھا کہ میرے شوہر نے وہی کیا ہے جو میری دعا تھی، شکر کے سجدے میں گر پڑی، پروردگار شکر ہے جو میری تمنا تھی وہ تو نے پوری کر دی ہے۔ دیکھیے یہ سارے واقعات اس لیے نہیں ہے کہ ہم فقط سنیں، بلکہ اس لیے ہے کہ ہم اپنے گھروں کا اس سے موازنہ کریں۔ یہ فاطمہ اپنی اولاد کے لیے جس چیز سے گھبرا رہی ہے یہ ہمارے لیے بھی درس ہے، یہ ہمارے لیے بھی جائے عبرت ہے کہ یاد رکھو فاطمہ کی اولاد تو پھر بھی معصوم ہے، یہ دولت دنیا فاطمہ کی اولاد کو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتی۔ فاطمہ ایک اصول بتا رہی ہے کہ بس ایک بات یاد رکھو کہ جتنی زیادہ سہولتیں اور جتنی زیادہ دولت تمہارے گھر میں داخل ہوتی جائے گی اتنا ہی تمہاری اولاد کے لیے نقصان ہوتا چلا جائے گا۔ ہو سکتا ہے تم اپنے بچپنے کی تربیت اور جوانی کی پریشانیوں کی وجہ سے پھر بھی اس دولت کو برداشت کر جاؤ، لیکن وہ بیٹا وہ بیٹی کہ جسے تم نے ابتدائی سے زبان کے چسکے کا اور دنیا کی لذتوں کا عادی بنا دیا ہے، اس کے بعد وہ اس دنیا کا مقابلہ نہیں کر پائے گا، اور اگر حلال سے نہیں تو وہ حرام سے اس دنیا کو حاصل کر کے رہے گا۔ یہ سوچنا تو بہت آسان کہ ہم اپنی اولاد کو سہولتیں کیوں نہ دیں، مگر یاد رکھو کہ اولاد کو اتنا اس کا عادی نہ بناؤ کہ بعد میں ان کی آخرت تباہ ہو کے رہ جائے۔ تبھی تو میرا مولا اپنے ماننے والوں کی تربیت ایسی کر کے گیا۔ یہ واقعہ بھی لا محالہ زبان پہ آ جاتا، یہ جو کہ ایسی مجالس جو ولادت و شہادت سے متعلق ہے یہ تذکر کے لیے ہے، انہی باتوں کو دوبارہ دہرانے کے لیے ہے، اس لیے میں عرض کر دوں یہ واقعہ بھی لا محالہ ہماری زبان پہ آ جاتا ہے۔ سید رضی علیہ الرحمہ گزر رہے ہیں بغداد کی محلہ کرف کی ایک گلی سے۔ محلہ کرف بغداد کا وہ محلہ تھا جس میں پوری بستی صاحبان ایمان کی تھی، اور دشمنان اہل بیت کی نگاہوں میں یہ محلہ کھٹکتا تھا۔ جب موقع ملا حکمران اپنے مطلب کا آیا تو اس پورے محلے کو آگ لگا دی گئی، جس کے نتیجے میں ہمارے مراجع کو بغداد چھوڑ کر نجف کو آباد کرنا پڑا بطور حوزہ علمیہ، ورنہ تو نجف ہمیشہ سے آباد اور ہمیشہ آباد رہے گا۔ حوزہ علمیہ وہاں پہ قائم کیا گیا اس واقعے کے بعد۔ تو محلہ کرب کا بھی وہ زمانہ کہ صاحبان ایمان اس بستی میں رہ رہے۔ سید رضی علیہ الرحمہ یہ ایک انتہائی عظیم شخصیت ہے اور صاحب اسرار۔ ان کے بڑے بھائی سید مرتضیٰ علم کے اعتبار سے ان سے کئی گنا زیادہ، مگر سید رضی معرفت کی انتہائی بلند منازل پر ہے۔ نہج البلاغہ انہی کا کام ہے، انہی کا کمپائل کیا ہوا مولا کے خطبات کا مجموعہ۔ سید رضی کے پاس کئی علوم تھے جو معصومین نے ہر ایک کو نہیں دیے، بلکہ ایک سلسلہ اپنے شاگردوں میں قائم کیا تھا۔ ان میں ایک علم یہی علم تھا کہ جس چیز کو چاہے سونے کا بنا دے۔ دیکھا کہ انتہائی بوڑھا شخص، بعد میں پتا چلا کہ یہ تقریباً 300-350 سال کی اس کی عمر، ایک انتہائی بوڑھا شخص۔ ابھی اس کی عمر نہیں پتا،
لیکن آپ خود سوچ لیں کہ جو 350 سال کا بوڑھا ہوگا اس کی جسمانی حالت کیا ہوگی، کتنا ضعیف، کتنا نحیف، پورے جسم کی کھال لٹک رہی ہے، ہاتھوں میں پورے جسم میں راشا ہے، مگر وہ بازار میں بیٹھا ہوا اور موچی کا کام کر رہا، جو کام اتنا آسان بھی نہیں ہے، خاصا سخت کام۔ سید رضی کو اس کی حالت میں رحم آیا، ایک مرتبہ آگے بڑھے۔ ایک مومن محلہ کرب میں ہوتے ہی سب مومن، ایک مومن اس بڑھاپے میں اتنا سخت کام کر رہا، شاید نہ اس کو کوئی سہارا دینے والا ہے اور نہ ہی اسے کوئی اور کام آتا، میں اس کی مدد کروں۔ قریب پہنچ، قریب جاتے وہ موچی جس فریم کے اوپر جوتے کو رکھ کے جوتے کی مرمت کرتا، ایک مرتبہ اپنے علم کی مدد سے اس لوہے کے فریم کو سونے میں تبدیل کر دیا۔ اس موچی نے ایک مرتبہ سر اٹھا کے دیکھا، سید رضی 40-42 سال کی عمر تھی، جوان مرد ہے، انتہائی کم عمری میں ان کا انتقال ہوا۔ سر اٹھا کے دیکھا، سید رضی کو دیکھا، ایک جملہ کہا، اے نوجوان تو نے بہت سیکھ لیا، تیرا علم بہت ترقی کر گیا۔ سید رضی نے کہا کہ ہاں، پروردگار نے مجھے کچھ مخصوص صلاحیتیں دی اور میں نے عہد کیا تھا کہ یہ صلاحیتیں ایسے ہی لوگوں کے لیے میں استعمال کروں گا جو انتہائی کمزور و لاچار۔ بس ایک مرتبہ پھر وہ جملہ دہراتا کہ ایسا لگتا ہے کہ واقعی تو نے بہت کچھ حاصل کر لیا، بس اپنے علم کا ایک کمال اور دکھا دے کہ جس لوہے کو سونا بنایا ہے اب اسے سونے سے دوبارہ لوہا بنا دے۔ سید رضی نے سنا، ایک مرتبہ ذرا سٹپٹا گئے، یہ تو نے کیا کہا، یہ تو ناممکن ہے، یہ تو ممکن ہے کہ لوہے کو سونا بنایا جائے مگر سونے کو لوہا بنانا ناممکن ہے۔ کہا اچھا ناممکن ہے، ذرا دیکھو۔ اور اب جو ایک مرتبہ وہ آگے بڑھتا تو وہ سونا دوبارہ لوہے میں تبدیل ہو چکا۔ سید رضی گھبرا گئے، اے شخص یہ علم تیرے پاس کہاں سے آیا؟ کہا میں مولا کا شاگرد۔ گھبرا کے کہا مولا کے شاگرد، اور پھر بازار میں بیٹھ کے یہ موچی کا کام اس بڑھاپے میں کر رہے؟ کہا یہ بھی تو مولا ہی کا سکھایا ہوا سبق ہے، یہ بھی تو مولا ہی کا سکھایا ہوا سبق ہے، یہ بھی تو مولا کا دیا ہوا درس ہے کہ خبردار بوجھ بن کے نہیں رہنا، جتنا ہو سکے رزق حلال کے لیے تمہیں کوشش کرنا ہے۔ فاطمہ زہرا کا گھرانہ، فاطمہ زہرا کا گھرانہ اس کی بہترین مثال ہے۔ مولا نے اگر درس دیا دوسروں کو تو پہلے اپنے گھر میں اس پہ عمل کر کے دکھا دیا کہ اگر رزق حلال سے گھر کی تمام ضرورتیں پورا نہیں ہو رہی ہیں تو فاقہ ہمیں قبول ہے، فاقہ ہمیں گوارا ہے، بچوں کی پریشانی ہمیں قبول ہے، مگر مرضی خدا کے خلاف کوئی عمل نہیں ہو سکتا ہے۔ اور فاطمہ زہرا کے گھر میں ہم یہ بھی دیکھتے ہیں، یہ روایتوں میں ہے، اور کس کے بارے میں ہے؟ امام حسن کے بارے میں ہے کہ روزانہ رات کو نماز شب کے وقت فاطمہ آگے بڑھ کر حسن کو اٹھاتی، حسین کو اٹھاتی اور کہتی ہے بیٹا وضو کرو اور میرے ساتھ نماز شب کے لیے مصلی پہ کھڑے ہو جاؤ۔ میں نے عرض کیا کہ بعض واقعات ایسے کہ جس کا ہم تصور بھی نہیں کر سکتے، اس میں سوء ادب محسوس ہوتا ہے معصومین کے لیے، مگر ہمیں اور آپ کو درس دینا۔ ایک مرتبہ فاطمہ بیدار کرتی اور کہتی ہے بیٹا اگر اس وقت کوئی اور بستر پہ سویا رہے تو حرج کی کوئی بات نہیں، لیکن تم جس نانا کے نواسے ہو اس کا تقاضا یہ ہے کہ جو کچھ اس نے بتایا اس پہ تمہیں عمل کرنا، بیٹا وضو کرو اور میرے ساتھ مصلی پہ کھڑے ہو جاؤ۔ یہ وہی فاطمہ زہرا کہ روزانہ حسن و حسین کو تیار کر یہ لفظ نہ روایت میں ہے نہ مناسب ہے، مگر یہ کہ اگر کوئی بچہ ہو تو اس طرح اس کو زبردستی بھیجا جاتا، روزانہ تیار کر کے حکم دیتی ہے جاؤ مسجد، سارا دن بیٹھو اور دیکھو کہ تمہارے نانا نے کیا کہا اور شام کو آ کر مجھے بتاؤ۔ سارا دن حسن مسجد میں بیٹھتے اور شام کو آ کے بتاتے ہیں کہ اماں نانا نے یہ کہا ہے، یہ کہا ہے، یہ کہا۔ اور روایت تو آپ سنتے ہیں کہ پھر ایک دن میرے مولا نے کہا کہ بنت رسول میرا دل چاہتا ہے کہ میں بھی کبھی اپنے حسن کی یہ تقریر سنوں۔ فاطمہ نے کہا حسن آپ کے سامنے کبھی یہ بات نہیں کر سکیں گی، تو کہا کہ اچھا میں پردے کے پیچھے سے تقریر سنوں گا۔ مگر اس دن بھی حسن کی زبان لڑکھڑا رہی۔ کہا اماں ایسا لگتا ہے کہ میرا بابا میری آواز کو سن رہا۔ اور ایک مرتبہ میرا مولا باہر آتا ہے اور خوشی کے عالم بیٹے کو گلے سے لگا کے پیشانی پہ بوسہ دیتا، مگر یہ سارے واقعات کیا ہمارے سامنے یہ واقعہ آتا کہ خود میرا مولا ایک مرتبہ زینب کو اپنے سامنے بٹھا کے قرآن کی تفسیر شروع کر رہا ہے اس بچپنے، اور آغاز کہاں سے ہو رہا ہے؟ الف بیس۔ وہ جو مشہور روایت آپ سنتے ہیں، میں مشہور روایتوں کا سہارا اس لیے لے رہا ہوں کہ اگر کوئی ایسی بات بیان کی جائے جو لوگوں کی طبیعت میں گراں گزرے،
تو روایت میں لوگ کمی یا خرابی نکالنے لگتے ہیں. اپنے سامنے بٹھا کے جو روایت آپ سنتے رہتے کہ جب قاعدہ شروع کیا تو کہا تھا الف، اور الف کے بعد جب کہا بے تو ایک مرتبہ زینب خاموش، دوبارہ کہا بے زینب خاموش، اور جب دوبارہ کہا تو ایک مرتبہ زینب نے یہی جواب تو دیا. یہ ذہن میں رکھیے گا کہ الف کا لفظ عربی زبان میں بھی اور دین کی اصطلاح میں بھی اللہ کے لیے سمبل کے طور پہ استعمال ہوتا ہے. کہا بابا جس زبان سے میں نے اللہ کی وحدانیت کو کہہ دیا، اب اس کے بعد کسی اور چیز کو زبان سے ادا کرنے کو دل نہیں چاہتا ہے. یہ واقعہ جہاں زینب کے فضائل بتاتا وہاں ہمیں یہ بھی بتاتا ہے کہ کس طرح سے میرا مولا اور شہزادی فاطمہ ایک ایک بیٹے پہ توجہ دے رہے ہیں، ایک ایک بیٹی پہ توجہ دے رہے ہیں. وہاں فاطمہ یہ سنت قائم کر رہی ہے کہ لڑکا ہے تو مسجد میں جا کے درس حاصل کرے. علی کے سنت قائم کر رہے ہیں کہ بیٹی باہر نہیں جا سکتی ہے تو والدین کا فریضہ ہے کہ گھر میں بٹھا کے اس کو دین کی تعلیم دے. یہاں فضائل کی حد تک تو یہ سارے واقعات ہم سن لیتے ہیں، مگر کتنے والدین ایسے جن کے پاس اتنا وقت ہو کہ اپنے بیٹے اور بیٹی کو اپنے سامنے بٹھا کے اس طرح دین سکھائیں. اور دین سکھانا ایک چیز، دین پہ عمل کرانا دوسری چیز. آپ نے دیکھا اس گھرانے میں دونوں باتیں، جبکہ معاذ اللہ میں یہ نہیں کہہ رہا کہ ان بچوں کو اس کی ضرورت ہے، یہ بچے تو اس منزلت کے اوپر ہے، نہ انہیں دین سکھانے کی ضرورت ہے نہ دین پہ عمل کرانے کی ضرورت ہے. مگر ہمارے اور آپ کے لیے سنت قائم ہو رہی ہے کہ دیکھو یہ ہے فاطمہ کا گھرانہ جہاں ایک ایک بیٹے کو، جہاں ایک ایک بیٹی کو دین سکھایا جا رہا ہے. شہادت فاطمہ زہرا کے لیے جمع ہونے والے صاحبان ایمان اتنا بتائیں کہ کم سے کم آج کا دن جو فاطمہ سے مخصوص دن ہے، آج کس باپ نے اپنی اولاد کو اور آج کس ماں نے اپنی بیٹی کو دین کی کوئی بات سکھائی ہے. ایک آخری واقعہ اور سن لیجئے اور میری یہ گفتگو جو خود بخود مجلس کے انداز کی بن گئی مکمل. ایک واقعہ جو بہت مشہور، میں نے ایک پابندی اپنے آپ پہ لگائی ہوئی کہ جہاں کوئی پیغام آپ کو پہنچانا تو مشہور واقعات ہی سے میں مدد لوں گا کہ کس انداز سے فاطمہ نے اپنے گھر کا ماحول رکھا، جس میں عبادتوں پر اتنا زور کہ رات کی تاریکی میں اولاد کو بیدار کر کے نمازیں پڑھوائی جا رہی، جس میں عبادت کے ساتھ عبادت کا علم حاصل کرنے کی اتنی تاکید کہ روزانہ زینب و حسین و حسن کو درس دیا جا رہا، اور جس میں اس دنیا کا مقابلہ کرنے کے لیے ایسا ماحول کہ فاقے کروائے جا رہے، مگر معجزے کی طاقت سے روزانہ وہ نعمتیں گھر میں نہیں منگوائی جا رہی کہ جو کوئی مسئلہ نہیں ہے اس گھرانے کے لیے، مگر بیٹوں کو اور بیٹیوں کو تربیت کرنا، معاذ اللہ ایک تربیت کا مظاہرہ کرنا تاکہ بعد والوں کو پتا چلے کہ کس انداز سے اولاد کی تربیت کی جاتی اور اس کی جائز خواہشات کو بعض اوقات رد کیا جاتا تاکہ وہ اس کی عادت نہ بگڑ جائے. اور ان سب کے ساتھ ساتھ گھر کے ماحول کو اس منزل پہ پہنچا دیا کہ تاریخ کہتی کہ پیغمبر کی وفات کے بعد فاطمہ زہرا یا 75 دن زندہ رہی یا 95 دن. یہ دو روایتیں، اور ان روایتوں میں اختلاف فقط خط کوفی کی وجہ سے ہوا. خط کوفی عربوں میں پرانے زمانے میں پیغمبر اور امام کے زمانے میں لکھنے کا طریقہ، اس پہ نقطے نہیں ہوتے تھے. چنانچہ ایک لفظ ہے 75، ایک لفظ ہے 75. اگر نقطے لگا دیے جائیں نیچے کی سمت تو یہ بنے گا 75، اسی میں نیچے نقطے لگائے جائیں اوپر کی سمت تو یہ بنے گا 95. علماء کو اس میں اختلاف ہوا کہ یہ 75 مناسب ہے یا 95 مناسب ہے. اسی لیے 3 جمادی الثانی کی تاریخ 95 کے حساب سے، 75 کے حساب سے یہ 13-14 جمادی الاولیٰ کی تاریخ. تو بہرحال 75 دن ہو یا 95 دن، یہ تمام تاریخوں میں متفقہ مسئلہ کہ فاطمہ زہرا اس عرصے کبھی بھی نہیں مسکرائی. بابا کی وفات سے اپنی شہادت تک صرف روتی ہی رہتی، صبح سے شام تک، شام سے صبح تک. گھر میں ہے تو رو رہی ہے، قبرستان میں ہے تو رو رہی ہے، بیت الاحزان کے کھنڈر میں بیٹھی ہے تو رو رہی. فاطمہ زہرا مسلسل روتی، مگر صرف ایک مرتبہ اس 75 دن میں فاطمہ کے چہرے پہ مسکراہٹ آئی، کیونکہ تاریخ میں اس انداز سے اس روایت کو نقل کیا. فتبسمت فاطمہ نے تبسم کیا صرف ایک مرتبہ، پورے 75 دن میں ایک مرتبہ. اچھا، مسکرانا اور رونا یہ ضدین. اگر کوئی آدمی رو رہا ہے تو ہنس نہیں سکتا، ہنس رہا ہے تو رو نہیں سکتا. فاطمہ 1 منٹ کے لیے صحیح اگر مسکراتی تو اس کا مطلب یہ کہ 1 منٹ کے لیے فاطمہ نے اپنے ماتم کو بند کر دیا. اور ماتم بھی کس کا؟ پیغمبر جیسی شخصیت کا. شہزادی، کون سا ایسا اہم ترین مسئلہ آپ کے سامنے آ گیا کہ آپ جیسی بیٹی نے رسول جیسے باپ کا ماتم بند کر دیا؟ کوئی اتنا ہی اہم مسئلہ ہوگا. وہ مشہور روایت کہ جب فاطمہ نے پریشانی کے عالم میں کہا، اسما میری شہادت کے بعد
جس انداز سے میت اٹھائی جائے اس میں بڑی بے پردگی ہوتی ہے عربوں کے یہاں. جبکہ فاطمہ یہ وصیت کر چکی کہ اے ابو الحسن میرا جنازہ رات کی تاریکی میں اٹھایا جائے اور میرے جنازے میں کسی کو نہ آنے دیا جائے سوائے ان 7 یا 9 آدمیوں. رات کی تاریکی بھی اور ایسے لوگ ہیں کہ جن کے بارے میں احتمال تک نہیں ہے کہ وہ نگاہ اٹھا کے دیکھیں. مگر پھر بھی فاطمہ پریشان. اس کے باوجود میرے جنازے کی بے پردگی نہ ہو جائے. اسما نے کہا شہزادی ایک طریقہ میں نے افریقہ میں سیکھا اور پھر وہ گہوارے کا طریقہ بتایا کہ اس طرح سے اگر گہوارہ تیار ہو تو بے پردگی نہیں ہو سکتی. فتبسمت فاطمہ. باپ کا ماتم روک دیا فاطمہ نے. صفحہ ازا سے ایک مرتبہ اٹھ گئی اور ایک لمحے کے لیے مسکراتی. جو مسکرائی میرا پردہ بچ رہا, میرا پردہ محفوظ ہو رہا. وہ پردہ جو ویسے بھی اس لیے محفوظ ہونا تھا کہ رات کی تاریکی ہو, مگر فاطمہ کو کتنا خیال ہے اس پردے کا, جس پردے کی خاطر فاطمہ صف ازا سے اٹھ جائے, جس پردے کی خاطر فاطمہ ایک لمحے کے لیے رونا بند کر دے. پیغمبر جیسے باپ پر اندازہ کیا جا سکتا ہے کہ وہ اتنا ہی اہم ترین کوئی مسئلہ ہوگا. فاطمہ کے گھرانے میں پردہ اتنا اہم اور فاطمہ کی ماننے والیوں اور ماننے والوں کے گھر میں اتنا غیر اہم. یہ کتنا تضاد ہے ان دو سیرتوں میں. وہاں تو وہ 350 سال کا بوڑھا کہہ رہا اس بڑھاپے میں بازار میں بیٹھ کے کام کروں گا کیونکہ یہ درس آل محمد نے دیا. اور یہاں ہم سے اپنی اس موجودہ حالت میں فاطمہ کی دیے ہوئے اس درس پہ عمل نہیں ہو پاتا. وہ فاطمہ کہ جنہوں نے اس درس کی خاطر اپنا وہ ماتم روکا جو اور کسی کام کے لیے اور کسی مرحلے پہ نہیں روکا گیا. اتنا ماتم کیا کہ چھٹے امام نے کہہ دیا کہ آدم سے قیامت تک 5 آدمیوں سے زیادہ کوئی ماتم کرنے والا نہیں گزرا, اور ان 5 میں بھی میری دادی فاطمہ جیسا ماتم تو کسی نے نہیں کیا. الفقاؤن خمس, سب سے زیادہ ماتم کرنے والی فاطمہ. اتنا ماتم کیا کہ نہ تلواریں نکلی, نہ تیر چلے, نہ نیزے نکلے, مگر مدینے میں انقلاب آنے لگا. فاطمہ کا ماتم انقلاب لے کے آ رہا. تبھی تو حکومت وقت نے شکایت کی تھی. وہ شکایت حکومت کی تھی, کسی عام آدمی کی نہیں تھی. علی فاطمہ کو منع کی, دن کو بھی روتی ہے رات کو بھی روتی ہے. نہ ہم دن کا کام کر سکتے ہیں نہ رات کا آرام کر سکتے. یہ شکایت اس لیے نہیں ہے کہ کسی کے کام میں خلل پڑ رہا, یہ شکایت اس لیے ہے کہ فاطمہ کا ماتم انقلاب لا رہا ہے مدینے کے اندر. جو بھی مسجد النبوی میں آئے, اور کوئی ایسا نہیں کہ مدینے میں ہو اور مسجد میں نہ آئے, گھبرا کے دیکھتا ہے یہ کس بیوی کی آواز آ رہی ہے, کہاں سے آ رہی ہے. پتا چلا کہ یہ متصل حجرے سے آ رہی ہے. اور ایک کو پتا ہے کہ یہ حجرہ تو فاطمہ کا ہے, کیونکہ ہر آدمی جانتا کہ روزانہ صبح کو پیغمبر گھر سے نکلتے تھے, مسجد میں بعد میں جاتے تھے, پہلے اس دروازے پہ کھڑے ہو کے سلام کیا کرتے تھے. ہر ایک کو پتا جب رسول کسی سفر پہ جاتے ہیں تو آخری کام جو کرتے ہیں مدینے میں وہ خانہ فاطمہ اور دروازہ فاطمہ کی زیارت ہے. اور جب کبھی مدینے میں داخل ہوتے ہیں مسجد میں بھی شکر کا سجدہ کرنے بعد میں جاتے ہیں, پہلے فاطمہ کے گھر کو دیکھا کرتے ہیں. یہ وہی تو مسجد ہے جس میں لوگ گواہ کہ یہ وہ دروازہ ہے کہ جس پر باپ بھی بغیر بیٹی سے پوچھے ہوئے کبھی آگے نہیں بڑھا. گھبرا کے پوچھا جاتا ہے یہ بیٹی رو کیوں رہی ہے, کیوں رو رہی ہے؟ اس لیے کہ ذہنوں میں نہیں آ رہا. باپ کا ماتم اگر ہے تو 10 دن ہوئے, 20 دن ہوئے, 25 دن ہوئے, اور ایسا ماتم. اب جو حقائق پتا چلتے ہیں کہ باپ کا ماتم تو ہے ہی, مگر فاطمہ کو یہ صدمہ بھی تو ہے کہ جب آنے والے نے میرے دروازے پہ کھڑا ہو کے یہ کہا تھا کہ دروازہ کھولو ورنہ ہم دروازہ جلا دیں گے, تو فاطمہ کو یقین نہیں آیا. ارے جس دروازے پر ملک الموت بغیر اجازت کے آگے نہیں بڑھ سکتا ہے, جس دروازے سے اللہ کا رسول آگے نہیں بڑھتا تھا, فاطمہ کو یقین نہیں آیا. مگر جب دروازہ جلایا گیا اور غیر متوقع طور پہ دروازے کو کھولا گیا تو رسول کی بیٹی جس کے لیے پردہ کتنا اہم ہے آپ نے سن لیا, گھبرا کے ایک مرتبہ دروازے کے پیچھے گئی. اور آنے والوں نے یہ بھی خیال نہ کیا کہ دروازے اور دیوار کے درمیان کون ہستی ہے. اتنے زور سے اس دروازے کو دیوار کی جانب دھکیلا کہ فاطمہ خش کھا کے گر پڑی. شہزادہ نوسین شہید ہوئے, اور جب فاطمہ کی جھلک نظر آئی تو ایک مرتبہ آنے والے کا کوڑا حرکت میں آتا ہے, اور فاطمہ کے جسم پر کوڑے کا وہ زخم بنا کہ 95 یا 75 دن گزر گئے. آج کی رات ختم ہوئی, کل کی صبح آئی. میرا مولا جو یہ دیکھ رہا کہ ایک ہفتے سے فاطمہ اتنی بیمار کہ بستر سے نہیں اترتی تھی, آج بستر سے اتر کے گھر
گھر کے سارے کام کر رہی ہے. میرا مولا جب مسجد سے نماز پڑھ کے آیا گھبرا کے کہا بنت رسول آپ کی طبیعت اتنی خراب کہ آپ بستر سے نہیں اترتی ہے, نمازیں بھی بستر پہ پڑھ رہی ہے اور گھر میں جھاڑو کھانا پکانا بچوں کے لباس کی دھلائی. فاطمہ نے کہا ابوالحسن اس لیے کہ آج کی رات نماز صبح سے کچھ پہلے میرا بابا میرے کام پہ آیا تھا اور میری ماں خدیجہ طاہرہ کے ساتھ آیا تھا. میں نے کہا بابا آپ کے بعد صبح علیہ وسلم کو صبح علیہ میں سرنا لیا. بابا میں نے بڑی مصیبتیں برداشت کی. میرے بابا نے کہا فاطمہ بیٹی گھبراؤ نہیں, ہم تمہیں لینے آئے ہیں, کل تم ہمارے پاس ہوگی. میرا بابا مجھے لینے آ گیا ہے, میں تیاری کر رہی ہوں کہیں ایسا نہ ہو میرے بعد میرے بچوں کے لیے کوئی کھانا پکانے والا نہ ہو, میرے بچوں کے کپڑے دھونے والا نہ ہو. ایک مرتبہ علی گھبرا گئے اور گھبرا کے پوچھا فضا حسن و حسین کہاں ہے؟ پتا چلا مسجد النبوی میں ہے. میرا مولا بچوں کو لینے کے لیے چلا اور فاطمہ نے چادر اوڑھی. فضا اب مجھے آواز نہ دینا. ادھر علی گھر سے نکلے, ادھر دوسری طرف سے حسین گھر میں آئے. فضا ہماری ماں کہاں ہے؟ فضا نے حیران ہو کر دیکھا بچوں تم تو ظہر کی نماز تک نانا کی قبر پر بیٹھے رہتے ہو, آج اتنا جلدی کیسے آ گئے؟ کہا آپ نانا کی قبر پر جا کے بیٹھے تھے کہ نانا کی آواز آئی بیٹا حسن بیٹا حسین جلدی سے جاؤ اپنی ماں کو آخری مرتبہ دیکھ لو, تمہاری ماں دنیا سے گھبرا کے فضا نے اشارہ کیا شہزادی سجدے میں ہے. حسن و حسین قریب آئے, یہ تمام مقامات میں لکھا حسن ماں کے پائی بھی بیٹھے, حسین ماں کے سرانے بیٹھے. ایک مرتبہ دونوں نے آواز دی اماں, کوئی جواب نہ آیا. دوبارہ آواز دی اماں, کوئی جواب نہ آیا. تیسری مرتبہ جب جواب نہ آیا تو یہ مقاتل میں ہے. حسین جھکتے ہیں اور اپنی آنکھوں سے ماں کا چہرہ تھاما. اماں تیرا حسین آج تو اپنے حسین کو بھی جواب نہیں دیتے. میرا مولا آیا فضا میرے بچے کہاں ہیں؟ فضا نے بتا کے بولا آپ اتنے جلدی آ گئے. کہا کہ ہاں. جیسے ہی میں مسجد میں پہنچا رسول نے آواز دی جا کے میرے حسین حسن کو خاموش کراؤ. ارے ان کے منہ میں سے فاطمہ ہو رہی ہے. میرے بچے کہاں ہیں؟ آؤ قریب. بیٹے کو کمرے سے نکالا بس آخری جملے اور ایک مرتبہ غسل شروع ہوا. زینب خود کہتی ہے میں نے سنا غسل خانے میں سے میرے بابا کے رونے کی آواز آ رہی ہے. ارے یہ عجیب مصیبت ہے جو فقط اسی گھرانے میں نازل ہوتی ہے. جب میرے چوتھے امام کو غسل دیا گیا تو میرا پانچواں امام رویا. جب سکینہ کو غسل دیا گیا کو غسل دیا جا رہا میرا مولا رو رہا ہے. جب میت تیار ہو گئی ابھی باہر آئے, آؤ میرے بیٹو آؤ بیٹو فاطمہ کی زیارت کرو. زینب نے گھبرا کے بابا کی دامن کو تھاما. ایک بات تو بتائیے آپ میری ماں کو غسل دیتے ہوئے رو کیوں رہے تھے؟ کہا زینب بیٹی جب میں نے پانی ڈالنا کہا تو فاطمہ کی کمر کا اس کوڑے کا شہزادی فاطمہ زہرا کا واسطہ پروردگارا شہزادی فاطمہ زہرا اس حسن و حسین ان زینب و ام کلثوم کے مصائب کا واسطہ پروردگارا خاندان اہل بیت کی مصیبت بھری رات کا واسطہ فاطمہ زہرا کے تمام ماننے والوں کو خصوصاً اس مجلس میں موجود مومنین اور مومنات کو, ان کی اولاد کو, ان کے گھروں کو قیامت تک دنیا اور آخرت کی جملہ پریشانیوں سے محفوظ فرما. پروردگارا شہزادی فاطمہ زہرا کے مصائب کا واسطہ ہمارے جملہ مرحومین کو جوار فاطمہ اور آل فاطمہ سے مدح فرما. پروردگارا ہم سب کو خصوصاً ہماری خواتین کو سیرت فاطمہ زہرا کے اتباع کی توفیق عطا فرما. اور پروردگارا فاطمہ زہرا پر
ڈھائے جانے والے ان مظالم کے انتقام کے لیے اپنی آخری حجت اور فاطمہ زہرا ہی کے پوتے اور فرزند امام زمانہ کے ظہور میں ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم برحمتك يا أرحم الراحمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين